کلاس 9 اسٹوڈنٹ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے 9 کے اردو کا ماڈل پیپر۔ سب سے پہلے ایم سی کیوز کا سوال آتا ہے۔ ایم سی کیوز کے لیے آپ اپنی پوری کتاب میں جتنے ایم سی کیوز سولو کرائے تھے وہ سب ان کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جتنی اہم خاص باتیں آتی تھیں ہم پڑھتے رہتے تھے تعارف کے اندر یا چیپٹر کے اندر، ہم اسے انڈر لائن ہائی لائٹ کر لیتے تھے، وہ بھی آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ شارٹ کوشچن آنسر کی بات کریں گے تو وہ نارملی چیپٹرز میں سے آتے ہیں، یعنی شروع کے جو ہمارے پاس ہم سے پہلے 14-15 ٹاپک ہیں ان میں سے آتے ہیں۔ وہ آسان ہوتے، اتنے مشکل نہیں ہوتے، جو آپ نے کیے ہوئے انڈیکس میں سے انہی میں سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس سوال آتا ہے تیسرے نمبر پر۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ سوال ہے وہ ہے اسباق کا خلاصہ مرکزی خیال۔ خلاصے میں چیپٹر کی سمری مختصر کر کے لکھتے ہیں، اور مرکزی خیال میں مورل آف دی اسٹوری لکھتے ہیں کہ سبق کیوں لکھا ہے، اس کی کیا وجہ، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، کیا درس ہے اس میں۔ مرکزی خیال میں ایک مماثل شعر لکھتے ہیں تو اچھا رہتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، خلاصہ بڑا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں صرف حوالہ لکھنا، تعارف نہیں لکھنا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ سوال آتا ہے وہ ہے نظموں کا خلاصہ مرکزی خیال۔ نظموں کے مرکزی خیال میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ جتنی اس کے اندر امپورٹنٹ چیزیں وہ ساری میں گیس پیپر میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد پانچواں سوال آتا ہے پھر اصطلاحات کی۔ یہ اصطلاحات آتی ہیں، یہ وہ اصطلاحات ہیں جو ہم کتاب میں وقتاً فوقتاً پڑھتے گئے ہیں، ان کو الگ سے میں نے گیس پیپر میں جمع بھی کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ کے پاس اصناف ادب آتی ہیں۔ اصناف ادب کے اندر بھی ویسے چوائس ہوتی ہے۔ اصناف ادب بھی وہ ہیں جو ہماری کتاب میں ساری شامل ہیں، ہم نے وقتاً فوقتاً پڑھی بھی، ان کی تعریفیں بھی ہیں، اور میں نے گیس پیپر میں ان سب کو اکٹھے جمع بھی کیا۔ یہ تھا سوال نمبر 5، جس کے اندر آپ کے پاس اصطلاحات غزل اور اصناف ادب میں چوائس تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 آتا ہے، یہ پراپر گرامر کا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں قواعد کا۔ یہ 3 حصوں پہ عام طور پہ مشتمل ہوتا ہے، کبھی 2 حصوں پر ہوتا ہے۔ اس کے اندر مختلف کتاب میں جتنی ڈیفینیشنز تھیں، جتنی چیزیں تھیں، جیسے جملہ اسمیہ، فعلیہ، اس میں مکبر، اس میں مصغر، مرکب تام، مرکب ناقص، محاورات کو جملوں میں استعمال کریں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ تمام چیزیں میں نے گیس پیپر میں ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز اس سوال نمبر 6 کے اندر آ سکتی ہے۔ آگے ہم بات کریں گے حصہ جیم کے اندر۔ سوال نمبر 7 آتا ہے۔ سوال نمبر 7 میں بیسیکلی چوائس ہوتی ہے، نثر پارے کی تشریح کرو یا عبارتوں کی۔ نثر پارہ ایک ہوتا ہے، یعنی ایک بڑا پیراگراف ہوگا، اس پورے کی تشریح کریں گے حوالہ تعارف سمیت، اور اگر آپ اس کی تشریح نہیں کریں تو آپ کے پاس 4 عبارتیں دی ہوئی ہوں گی، ان 4 میں سے کسی بھی 2 عبارتوں کی تشریح آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹل جتنے نثر پارے عبارتیں ہیں، یہ ہم نے جتنے سبق میں پڑھے اہم عبارتیں آتی تھیں، ہم اسے ہائی لائٹ انڈر لائن کرتے تھے، انہی کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر سیاق و سباق اور اس چیپٹر سے ریلیٹڈ باتیں تفصیل سے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر 8 کی۔ سوال نمبر 8 کے اندر آپ کے پاس خط اور مراسلے میں چوائس آتی ہے۔ خط کا پیٹرن بھی ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، مراسلے کا بھی، ان کے کون سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو عام طور پہ ریپیٹ ہوتے ہیں وہ تمام گیس پیپر کے اندر موجود ہیں۔ سوال نمبر 9 کے اندر آپ کے پاس غزلیات میں سے کسی بھی 4 غزل کے ایک شعر، یعنی 4 شعر دیے ہوں گے، ان 4 میں سے کسی 2 کی وضاحت کرنی ہے، اور تشریح کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تعارف لازمی لکھنا ہے۔ یہ وہ واحد سوال ہے پورے آپ کے 9 اردو کے اندر جس کے اندر اشعار کی تشریح میں تعارف لکھنا ہوتا ہے، تعارف شاعر۔ تشریح آدھے پیج سے زیادہ ہوگی، میکسیمم تشریح کریں گے۔ مماثل شعر اگر اچھا آتا ہے تو وہ ضرور لکھیں گے۔ عام طور پہ غزلیات کے اندر جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ غالب اور میر ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، لیکن غالب اور میر تو لازمی کریں، اس کو بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ اس میں سے تقریباً ہمیشہ ایک شعر آتا ہے۔ میں نے گیس پیپر کے اندر تمام غزلیات کے نام مینشن کیے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں، جن کی غزلیں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ چوائس ہے بند کی، لیکن یہ پہلے سوال بند کا اتنا آتا نہیں تھا۔ بند میں مصیبت کی بات یہ ہے کہ بند کے اندر کوئی چوائس نہیں ہوتی، آپ چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، اس وجہ سے زیادہ بہتر اور زیادہ تر بچے غزل کے اندر شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ آخری سوال نمبر 10 مضمون کا ہے۔ 3 ٹاپک آتے ہیں جن میں سے عام طور پہ ایک کرنٹ افیئر سے، یعنی دور حاضر کے اندر جو کوئی اہم موضوع چل رہا تو اس پر ایک ضرور سوال آتا ہے مضمون کے اندر۔ جیسے ہمارے ماڈل پیپر میں آیا تھا موجودہ مسائل اور طلباء کی ذمہ داریاں، اس طریقے سے آج کل ایک اور موضوع بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے پاکستان کے معاشی بحران یا معاشی مسائل۔ یہ اور اس کے اندر طلباء کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہیں، ایک ہاٹ ٹاپک ہے۔ اسی طریقے سے پی ایس ایل کا آ جاتا ہے، کرکٹ میچ وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم ٹاپک ہیں وہ تقریباً میں نے گیس پیپر کے اندر شامل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مضمون کے ساتھ انہوں نے چوائس دی تھی جو پہلے مضمون میں نہیں آتی تھی، کہیں اور چوائس آتی تھی۔ وہ یہ ہے کہ شاعر اور نثر نگار، یعنی چیپٹر پوری کتاب کے اندر ہمارے 29-30 ٹاپک ہے، 15 چیپٹر ہیں، جیسے 15 غزل نظمیں، تو ان میں سے ایک شاعر ایک نثر نگار دیا ہے، اور ان کے حالات زندگی بھی لکھنا ہے اور ادبی
ادبی کارنامے بھی لکھنے ہیں۔ ہماری کتاب میں عام طور پہ اگر تعارف ہوتا ہے تو ادبی کارنامے بہت کم ہیں، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا لیندی سوال بھی ہے، 10 نمبر کا بھی ہے، اور یہ ماڈل پیپر آئے فروری کے اندر ہے، تو اس وجہ سے تقریباً اس کی طلباء نے نہ تیاری کی ہے نہ ہی کروائی گئی ہے، کیونکہ جب تک ہماری کلاسیں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے اس میں زیادہ بہتر اور جو اکثر کر رہے ہیں وہ مضمون ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ مضمون کی اچھی تیاری کریں۔ اگر آپ کچھ ٹاپک کو یاد نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اس کو بہت اچھی طریقے سے پڑھ لیں، اس کے کچھ کی ورڈز یاد کر لیں کہ یہ اہم ٹاپک، اہم باتیں اتنی میں کروں گا، تو 5-6 اہم باتیں وہ 5-6 پیراگراف میں کروں گا، تو وہ آرام سے 2 پیج کا پہنچ جائے گا۔ کام صاف ستھرا کریں، اچھا کریں، خوبصورت رائٹنگ کریں، اچھی ہیڈنگ ڈالیں، انشاءاللہ آرام سے 3 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ جس کی رائٹنگ سپیڈ سلو ہے وہ اس کو تیز رکھے، تو انشاءاللہ آپ کا پرچہ بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی تیاری کریں گے اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ لے کے آئیں گے۔ جزاک اللہ۔